ساؤنڈنگ پوائنٹ اجمل جامی آفیشیل میں خاک سر آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. مہربانی محبت چینل سبسکرائب کر لیں, ٹیلی والا بٹن دبا لیں تاکہ ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتے رہیں. آج کے ویلاگ کی خاص بات یہ ہے کہ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے استاد سینئر تجزیہ نگار جناب حبیب اکرم صاحب. پہلی بار یہ اجمل جامی آفیشیل میں آج تشریف لائے ہیں, تو ان سے کئی ایک باتیں ہوں گی جناب عمران خان صاحب کی, کیونکہ ان کی دوبارہ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں ڈیالہ سے. بات یہ بھی ہوگی کہ چیف آف آرمی اسٹاف آج کیا فرما رہے تھے اور جناب پرائم منسٹر کیا فرما رہے تھے, اور ہم بحیثیت ملک پولیٹیکلی پھنسے کہاں پہ ہوئے ہیں اور اس کا حل کیا ہے نکلنے کا, اور حبیب صاحب کی معلومات کیا ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیے عمران خان صاحب نے آج بھی وضاحت کی کہ میں نے کوئی معافی نہیں مانگی. البتہ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیجز آپ لے آئیں, اس میں تعین کر دیں کہ یہ لوگ پی ٹی آئی کے ہیں, میں معافی مانگ لوں گا. میں نے کوئی ڈیل کی بات نہیں کی. اور عرفان صدیقی صاحب کا سوال پوچھا گیا کہ ان سے بات نہیں ہم کریں گے, انہوں نے کہا جی نہ کریں, میرے پاس بہت وقت ہے, وقت ان کے پاس نہیں. بنگلہ دیش کے حالات و واقعات کا بھی وہ ذکر کر رہے ہیں. پھر انہوں نے چیف جو نیوٹرل والا معاملہ تھا, نیوٹرل تو جانور ہے, آج اس کی وضاحت کی ہے کہ میں نے صرف آرمی چیف کو غیر سیاسی ہونے کا کہا تھا, جو کہ آئین کی حدود میں رہ کر ہوں. نیوٹرل کا نہیں کہا, نیوٹرل تو صرف جانور ہوتا ہے. تو حبیب صاحب دیگر معاملہ تو بات کرنے سے پہلے یہ سب سے پہلے تو کل اور آج کا تاثر یہ ہے, ایک طبقہ کہتا ہے خان ڈٹا ہوا ہے, اس نے کوئی معافی نہیں مانگی. ایک طبقہ کہتا ہے لو جی گھٹنے ٹیک دیے. دونوں میں سے کیا درست ہے یا کوئی تیسری رائے درست ہے؟ جامع صاحب, ایک تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں آپ بات کر رہے ہیں نا کہ ڈٹا ہوا ہونا اور گھٹنے ٹیک دینا, یہ دونوں اپنی یعنی اگر ان دونوں فریزز کی تختی کی جائے یا ان کو کھول کے دیکھا جائے تو یہ دراصل ایک تاثر ہے کہ ڈٹا ہوا ہونا اور گھٹنے ٹیک دینا. یہ تاثر کریٹ کرنے کی بجائے ہم صرف ایک فیکٹ پہ جاتے ہیں. وہ فیکٹ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی وہ فیکٹ یہ ہے کہ کیا 2.25 سال کے اندر آج تک کوئی ڈیل ہو سکی؟ نہیں. ٹھیک ہے نا, جب ڈیل نہیں ہو سکی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیل نہ عمران خان پہ آپ یہ کہیں کہ ان کے لیے رجس پڑیں کہ جناب وہ ڈٹے ہوئے ہیں, اور نہ کسی دوسرے کے لیے کہیں کہ ان کے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. فیکٹ یہ ہے کہ اب تک ڈیل نہیں ہوئی. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ اب تک آپ اگر پیچھے سے لے کے آج تک آپ ڈیولپمنٹ دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ 2.25 سال سے ہم ایک ہی جگہ پھنسے ہوئے ہیں. ہم ایک ہی خبر کی تلاش میں ہیں, اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا کیا بنے گا یا عمران خان صاحب کیا کریں گے. اس کے علاوہ کوئی خبر نہیں. کوئی خبر نہیں. اچھا, جب ہمارے حالات ایک جگہ اٹکے ہوئے ہیں تو اس میں اب خبر نکلنے کا امکان صرف پیدا ہوا ہے وہ اس بات سے کہ عمران خان صاحب نے کہا تھا خبر نکلنے کا امکان. یہ میں کل بھی عرض کی تھی اور آپ نے بالکل ٹھیک جملہ لیا. خبر نکلنے کا امکان یہ ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ کوئی پیغام انڈر ہینڈ نہیں دیا گیا فوج کو. یہ پیغام پہلے انہوں نے اپنے عمر ایوب صاحب کے ذریعے دیا جو قائد حزب اختلاف ہیں, اس کو ایک پولیٹیکل اینگل دیا, اور پھر اپنی بہن کے ذریعے دیا علیمہ خان کے ذریعے, اور اس میں پرسنل اینگل. تو اس کے علاوہ باقی تمام کے تمام چیزیں وہ ہے کہ آپ اس لفظ کو یوں پڑھتے رہیں اور میں اس لفظ کو یوں پڑھتا رہوں, آپ اس کا وہ مطلب نکالیں میں اس کا یہ مطلب نکالوں, تو باقی سب اسپیکولیشن ہے. اور کل کی جو ان کی جو ایک رپورٹر سے جو گفتگو تھی وہ جب سامنے آئی تھی تو میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا, اس میں کہا تھا جی مشروط معافی مانگنے کا اعلان, اور میں نے انہیں کہا تھا کہ جناب اس ایک فقرے کو نکال دیں تو باقی جتنی بھی گفتگو ہے اس میں سے تو مجھے کہیں نظر نہیں آتا کہ ایسا ہوتا ہوا. تو اس لیے ابھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سچویشن میں کچھ جوہری تبدیلی آئی ہے. اور یہ جتنے بھی صحافی ہیں دیکھیے وہاں پہ گئے ہیں وہ اسپیکولیٹو کوسچنس کرتے ہیں, اگر ایسا ہوا تو پھر کیا ہوگا, اگر ایسا کیا تو پھر کیا ہوگا. اب جس سوال کے شروع میں اگر آ جائے تو وہ اسپیکولیشن ہی ہے, تو جتنی مرضی کرتے ہیں. لیکن ابھی سب یہ جو آپ نے اس کی تشریح دی اپنے تبصرے میں, یہ میری بھی ایک رائے رہی ہے اور آپ کے ساتھ ہر نمبر میں بھی ہم گفتگو کرتے رہے ہیں. از اٹ ٹرو کہ ابھی تک کوئی بھی معنی خیز میننگ فل کانٹیکٹ یا ربط نہیں ہوا؟ آج کی تاریخ تک, یعنی جب ہم لمحہ موجود میں بات کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ویڈیو ختم ہو تو کوئی خبر آ جائے کیونکہ حالات تو ایسے ہی ہے نا, تو اس میں اب تک تو ایسا نہیں.
میننگ فل رابطہ نہیں ہوا. کوششیں ضرور ہوئی ہیں لیکن رابطے کا ہونا وہ ممکن نہیں ہو سکا, رابطہ کاری ممکن نہیں ہو سکی. دیکھیے رابطہ تو اس وقت رابطہ اسٹیبلش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر دونوں طرف خیالات, خواہشات, مطالبات ان کا ایکسچینج شروع ہو گیا. تو پھر ہم وہ تک نہیں ہوا. پھر ہم یہ سمجھے نا کہ ابھی تک نہ کوئی ایسا رابطہ ہوا, نہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہے, نہ یہ ہٹنے کو تیار ہے. لیکن سر سوال وہی ہے کہ کل جو اور آج بھی گفتگو میں ایک ونڈو مجھے لگتا ہے, میں ان چند ایک پاکستانی میں سے ہوں جو پر امید رہتا ہے کہ ونڈو یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ اگر سی سی ٹی وی فوٹیج میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگ سامنے آتے ہیں تو وہ آپ دکھائیں, میں اس پہ معافی کروں گا, ان کو پارٹی سے بھی نکالوں گا اور ان کے خلاف قانون جو حرکت میں آئے گا اس کی بھی حمایت کروں گا. تو اس ونڈو کے اندر کتنا امکان تھا ٹو بینک آن اینڈ ٹو پروسیڈ فارورڈ, اس میں امکانی کیفیت بہت زیادہ مجھے دکھائی دے رہی تھی کہ اگر حکومت ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو اس کو امکانی کیفیت میں لیں تو. جامی اس میں ہمیں کیا آپ کو جی میں جامی اس میں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ نحوست بھرا دن ہماری تاریخ کا حصہ ہے. جی میں اس کو نحوست کا دن اس لیے کہتا ہوں کہ اس واقعے نے لوگوں کے ذہن میں طرح طرح کا خلجان, طرح طرح کے خدشات پیدا کر دیے, اور ہماری فوج بھی ان سے مبرہ نہیں. ہماری فوج کے دل و دماغ میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں پیدا ہو گئیں جو شاید نہ ہوتی تو بہتر تھا, کہ مطلب کسی ایک پارٹی سے نفرت کی حد تک پہنچی ہوئی ناپسندیدگی, پھر اس طرح کے نام دینا کہ انتشاری ٹولہ ہے وغیرہ وغیرہ. جب یہ ساری چیزیں پیدا ہو گئی ہیں تو اب گویا یہ اسی طرح کے معاملے کو کہتے ہیں سیاسی. تو اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے, اس پہ ہمیں ایسے ثبوت اور شواہد چاہیے جو تھرڈ پارٹی سے لیے گئے, اور سی سی ٹی وی ایک تھرڈ پارٹی ہوتا ہے نا. اچھا, اب تک جتنی بھی ویڈیوز ہم نے دیکھی ہیں وہ دراصل, اور ویسے سی سی ٹی وی نیوٹرل بھی ہوتا ہے جی کیونکہ اس کو تو نہیں نظر آ رہا کہ علی جان صاحب ریکارڈ کر رہے ہیں یا حبیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا جامی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. تو سی سی ٹی وی جو ہے وہ ایک, اب تک اس کی کوئی چیز سامنے نہیں آئی. اچھا, اب یہ اگر کوئی مطالبہ کرتا ہے کہ سی سی ٹی وی بھی سامنے آ جائے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے کہ سامنے آ جانا چاہیے, یا تو اس پہ یہ بتا دیا جائے کہ بھئی سی سی ٹی وی میں آگ لگ گئی تھی وہ تباہ ہو گئی, ہاں, یا تو یہ پتا ہو تو پھر تاکہ دوسری طرف بات جائے. تو اب تک اس طرف نہیں گئی. تو اس میں میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں آپس میں یا تو دل بڑا کر کے ایک دوسرے سے, اور کئی لوگ یہ کہہ چکے ہیں, شیخ رشید صاحب بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب 9 مئی کے بارے میں اب آپ معافی تلافی کریں. یا تو راستہ یہ ہے, یا پھر اگر واقعی ہی یہ جرم ایسا ہے جس میں کچھ لوگ ملوث ہیں تو پھر ان کا ثبوت وہ ہونا چاہیے جن کے بارے میں قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو. اس میں اس بات کا کتنا فیکٹر ہے سر کہ جو پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت ہے, پرانا تھیسس ہے لیکن آپ سے چونکہ پہلی بار بات ہو رہی ہے, کہ جو دستیاب قیادت ہے وہ اس طرح سے پولیٹیکلی سیزنڈ نہیں ہے, ربط ان کا چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو یا پولیٹیکل پارٹیز ان کے ساتھ اس طرح سے نہیں ہے جیسے کچھ جیے لوگوں کا ہوتا ہے. تو یہ جو ایک خلا ہے پی ٹی آئی کی دستیاب قیادت کے ہاں, از اٹ یعنی ورتھ ٹاکنگ اباؤٹ, از اٹ سم تھنگ جس کے اوپر سوال اٹھایا جا سکتا ہے, یا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا؟ جامی, جو یہ غلطی ہے نا, یہ میرا خیال اب ہو چکی ہے, سسٹم سے ہو چکی ہے. عمران خان صاحب کو قید کرنے کے بعد جس انداز سے پارٹی کے اندر توڑ پھوڑ کی کوشش کی گئی, اس کے نتیجے میں پارٹی کا جو فرسٹ ایئر تھا وہ غائب ہو گیا. یا تو اسے مار پڑی, یا وہ توبہ طائب ہو گیا, یا اس نے پریس کانفرنس کر دی, یا چپ ہو گیا. جب ساری چیزیں یہ ہو گئیں تو اس کے بعد کیا ہوا؟ دیکھیں, اس کے بعد جب آپ کا فرسٹ ایئر غائب ہو جائے گا تو پھر آپ کا سیکنڈ اور تھرڈ ایئر آ جائے گا. اگر اب آپ ذرا ایک سچویشن فرض کریں کہ عمران خان صاحب جیل میں ہوتے ہیں, شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہوتے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ پارٹی کی میٹنگ ہو رہی ہوتی, اس کے اندر فواد چودھری بیٹھے ہوتے, اس کے اندر اسد عمر بیٹھے ہوتے, اس کے اندر اور لوگ پرویز الہی بیٹھے ہوتے. تو آپ ذرا تصور کیجئے نا
کہ حالات کی ریڈنگ کیا وہ ہوتی جو آج نظر آتی, ویری اور اس میں عمر ایوب بیٹھے ہوتے, اس میں اسد قیصر بیٹھے ہوتے. اب یہ سارے لوگ جب بیٹھے ہوتے تو آپ ذرا تصور کیجئے نا, فرق ہوتا. تو فرق ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ صرف سسٹم سے غلطی ہوئی, جی سسٹم سے کافی بڑی غلطی ہوئی, کافی غلطی. یہ اگر رہتا تو ربط کی ایک سبیل رہتی. سبیل رہتی. اچھا سر, دوسرا چونکہ سپہ سالار بھی مخاطب تھے, جو فتنہ ہے, دہشت گردی, علماء مشائخ کے ساتھ ان کی گفتگو تھی, پرائم منسٹر بھی بولے ہیں. پرائم منسٹر نے بڑی ایک خاص بات آج کی, میرے خیال بڑی قابل غور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تعلق اب ہے نا اداروں کے ساتھ حکومت کا, یہ ماضی میں کبھی نہیں رہا. تو اس سے تو لگتا ہے کہ آل از ویل بٹوین دی ٹو, اور اس میں کوئی خلا یا کوئی جو تاثر تھا کہ شاید حکومت کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کچھ بے چین ہے یا ان کے حوالے سے کچھ سوالیہ نشان اٹھا رہی ہے, اس کے باوجود کہ انٹیریئر منسٹری سے لے کے اب انرجی میں بھی لوگ وہ آ گئے ہیں جو کبھی نگران حصہ ہوتے تھے, تو اس سے تو لگ رہا تھا آپٹکس سے کہ شاید آل از ناٹ ویل. لیکن آج ان کی اسٹیٹمنٹ کچھ اور کہہ رہی ہے. تو وزیر اعظم کی جو اسٹیٹمنٹ اداروں کے ساتھ مثالی تعلق کی ہے, وہ محض اسٹیٹمنٹ ہے یا اس میں کوئی میٹ ہے؟ آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ پہلی بار سنی؟ میں نے خان صاحب کے دور میں بھی سنی تھی. جب آپ نے یہ اسٹیٹمنٹ پہلے بھی سنی ہے اور آج بھی سن رہے ہیں, تو اب آپ اس کی صداقت اور گہرائی کا اندازہ خود لگا لیں. اور میں آپ کو ایک تاریخی بات مزے کی بتاؤں کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف ایک قومی اتحاد کی موومنٹ چل رہی تھی, تو یہ جولائی کی بات ہے. مارچ میں الیکشن ہوا تھا, جولائی میں مارشل لا لگ گیا تھا, اپریل کے آخر میں ایک اسٹیٹمنٹ آئی تھی جس میں یقین دلایا گیا تھا کہ جناب ہم وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. جی ٹھیک ہے. اچھا, ابھی آپ سے کچھ ہی دن پہلے, مطلب کچھ, اب تو شاید ابھی گھنٹوں میں وقت گنا جا سکتا ہے, بنگلہ دیش میں جنرل وقار الزماں حسینہ واجد, صدر ان کے شہاب الدین, ان کی عدلیہ ایک پیج پہ نہیں. بالکل. تو لہٰذا اس بارے میں سیاستدان جب یہ کہیں کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, اور یہ عام طور پہ سیاستدانوں کا ہی دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں, دوسری طرف سے اس دعوے کی تائید یا تصدیق کم ہی ہوتی ہے. آخر میں یہ فرمائیے اب کہ جہاں ہم آگے ہیں پولیٹیکلی, اس کا احساس معاشرے میں بڑی شدت سے پایا جاتا ہے. معاشرہ اس تپش کو, اس گیپ کو, اس ڈسکنیکٹ کو, اس انسٹیبلٹی کو, چاہے پولیٹیکل ہو اکنامک ہو, اس کو فیل کر رہے ہیں ہر ہاؤس ہولڈ. سو ویئر وی آر ہیڈنگ ٹورڈس, نہ کوئی ڈیل کی بات نظر آ رہی ہے, نہ کوئی آگے بڑھنے کی بات نظر آ رہی ہے, زور زبردستی ہر لحاظ سے ہر پارٹی کی جانب دکھائی دے رہا ہے. تو معاشرہ پس رہا ہے, عوام پس رہے ہیں. یہ سرکمسٹینسز کہاں ہمیں لیڈ کر کے لے کے جا رہے ہیں؟ کوئی آگے روشنی کو حل ہے, یا آپ کی خبر و تجزیہ بتاتا ہے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے؟ جامی صاحب, پاکستان کی تاریخ میں تناؤ جو ہے وہ رہا ہے فوج اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان. پہلے یہ تناؤ ہوتا تھا فوج کے درمیان, یعنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ, اور سول گورنمنٹ کے درمیان. یہ پھر جب ہم نے دیکھا کہ 2018 کے بعد یہ تناؤ ہوا کچھ کسی درجے میں اپوزیشن اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان. اب وہ اس تناؤ کا وہ جو ماڈل یا جو لینتھ تھی وہ بڑی تھوڑی تھی, بہت چھوٹا تھا. یعنی 2017 میں شروع ہوا حکومت کے ساتھ تھا. جی جی جی. 2018 میں پی ایم ایل این اپوزیشن میں آئی, اور ٹائم سپین بڑا تھوڑا سا تھا. ہاں بالکل, سال کے اندر سارے معاملات سیٹل ہو گئے تھے. اچھا, اس دفعہ جو تناؤ ہے اس کو کھچتے 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا. جی. اس 2 سال میں ہمارا ملک ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ اسٹریچ ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا, ایک تو جب آپ کسی بھی لچکدار چیز کو کھینچتے چلے جائیں تو ایک موقع تو آتا ہے جب وہ ٹوٹ جاتی ہے. جی. ایک بات تو, ایک خطرہ خدا نخواستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے سسٹم کا کوئی حصہ ایسا نہ ہو جائے, آؤٹ آف آرڈر نہ ہو جائے. اور دوسرا خدشہ مجھے یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں جو حادثہ بھی ہو, چونکہ دونوں طرف جی عدم اعتماد کی کیفیت ہوتی ہے نا, تو ایسی صورت میں کوئی چھوٹا سا جو حادثہ بھی ہوتا ہے نا, وہ ایک بڑے سلسلہ واقعات کو جنم دے دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے یہ جو بنگلہ دیش میں ہوا, یعنی ایک آپ دیکھیں گے کوٹا کا مسئلہ ہے بس. اچھا, بظاہر کتنا چھوٹا سا مسئلہ لگتا ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ وہ حل بھی ہو گیا
تو بات ختم نہیں ہوئی. ٹرو. ٹھیک ہے, اور پھر وہ حسینہ واجد بلکہ پورے سسٹم کے لپٹ جانے پہ ختم. 3 لوگوں کا نام لیں جو کہ اس کرائسس سے ہمیں نکال سکتے ہیں. اس کرائسس سے جو ہمیں نکال سکتے ہیں 3 لوگ سے, میں 5 نہیں کہہ رہا. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ اس کرائسس سے ہمیں ایک ہی آدمی نکال سکتا ہے, اور وہ اس وقت جیل میں ہے, عمران خان. چلے جی ٹھیک ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ تو دیکھیے, باقی لوگ انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی آپ ذرا دیکھیں وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں نا, باقی لوگ تو ان کے ڈیفنس پہ بالکل ٹھیک آئے ہوئے ہیں. تو سر مزید گفتگو پھر اپنے اگلی نشست میں کریں گے. تھینک یو جی فار بینگ ود اس. اپنے کمنٹس دیجیے گا. اللہ حافظ.